ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اتنا تیزی سے سفر کیا کہ سب سے پہلے آپ اپنی چچا زاد بہن کے گھر سے مسجد حرام تشریف لے گئے، وہاں سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے جہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر وہاں سے آگے عرش الہی کا سفر شروع ہوا، پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا اور قرب خاص میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، پھر آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا اور آپ نے جنت و دوزخ کی بھی سیر فرمائی۔ واقع معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ معراج کی رات آپ جس بستر پر آرام فرما رہے تھے، جب آپ معراج سے واپسی آئے تو وہ بستر اسی طرح گرم تھا، جاتے ہوئے آپ نے جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی اب بھی بہہ رہا تھا، سفر معراج پر جاتے ہوئے جس ٹہنی سے آپ کا امامہ ٹکرایا تھا وہ ٹہنی واپسی پر بھی ہل رہی تھی، برسوں زمانے کی حرکت رکی رہی، نہ ناخن بڑے ہوئے نہ کسی کے بال، نہ پودوں کے قد میں اضافہ ہوا نہ درختوں کی جسامت بڑھی، برسوں کا طویل ترین سفر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی وقت میں طے فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہونا گویا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی۔ سر، بیت المقدس اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اتنے مختصر وقت میں کہ ٹہنی کا ہلتے رہنا اور بستر کا گرم رہنا، سر یہ کیسے ممکن تھا؟ دیکھیں، ویسے تو ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کی قدرت لامحدود، جہاں ہمارے علم کے سامنے فل سٹاپ لگتا ہے وہیں سے ہمارے عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں اسے ذرا پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں۔ فور ایگزامپل، یہ گھڑی ہے، اس میں سیل ہے، اگر میں اس کا سیل نکال دوں تو کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی۔ گھڑی رک جائے گی۔ بالکل اسی طرح کائنات اور اس کا نظام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے چلتا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے باہر تشریف لے گئے، جب آپ ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہو گئے تو کائنات اسٹل ہو گئی، رک گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سر، ایک اور سوال کہ کوئی ٹائم اینڈ اسپیس سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو، جنات اور فرشتوں تک کو پیدا نہ فرماتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات سے باہر چلے جانے سے یہاں کا نظام رک جانا یہ ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ اور اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنس بھی انرجی ایکول ماس کی تھیوری مانتی ہے کہ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کا ہنر جان جائے تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر مائنڈ سائنسز کے یہاں بھی بینڈنگ آف ٹائم کی ایک تھیوری موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے درمیانی فاصلے کو 0 کر دیں تو کیا ہوگا؟ اب ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں سفر معراج کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے ناممکن تھا، کیسے امپاسبل تھا؟ اور پھر سب سے آخری بات، سفر معراج جس نے کروایا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی قدرت لامحدود ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے بلکہ اس سے بھی کم میں یہ سفر طے کرواتے ہیں۔